الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اسی حالت میں صبح فرما دی۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ چند آدمیوں سے بے حد خوش ہوتے ہیں، من جملہ ان کے وہ شخص ہے جو سردی کی رات میں نرم بستر پر لحاف میں لپٹا ہوا لیٹا ہو اور خوبصورت دل میں جگہ کرنے والی بیوی پاس لیٹی ہو اور پھر تہجد کے لیے اٹھے اور نماز میں مشغول ہو جائے۔ حق تعالی شانہ اس شخص سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، تعجب فرماتے ہیں، باوجود عالم الغیب ہونے کے فرشتوں سے فخر کے طور پر دریافت فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کس بات نے مجبور کیا کہ اس طرح کھڑا ہو گیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لطف و عطایا کی امید نے اور آپ کے عتاب کے خوف نے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا، جس چیز کی اس نے مجھ سے امید رکھی وہ میں نے عطا کی، اور جس چیز کا اس کو خوف ہے اس سے امن بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بندے کو کوئی عطا اللہ کی طرف سے اس سے بہتر نہیں دی گئی کہ اس کو 2 رکعت نماز کی توفیق عطا ہو جائے۔ قرآن و حدیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے کہ فرشتے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ ایک جماعت ان کی ایسی ہے جو قیامت تک رکوع ہی میں رہے گی، اور ایک جماعت اسی طرح ہر وقت سجدے میں مشغول رہتی ہے، اور ایک جماعت اسی طرح کھڑی رہتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے مومن کے لیے یہ اکرام و اعزاز فرمایا کہ ان سب چیزوں کا مجموعہ اس کو 2 رکعت نماز میں عطا فرما دیا تاکہ فرشتوں کی ہر عبادت سے اس کو حصہ مل جائے، اور نماز میں قرآن شریف کی تلاوت ان کی عبادتوں پر اضافہ ہے، اور جب یہ فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے تو انہی کسی صفات سے اس میں لطف میسر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کے لیے اپنی کمر اور پیٹ کو ہلکا رکھا کرو۔ کمر کو ہلکا رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ بہت سے جھگڑے اپنے پیچھے نہ لگاؤ، اور پیٹ کو ہلکا رکھنا ظاہر ہے کہ زیادہ سیر ہو کر نہ کھاؤ، اس سے کاہلی سستی پیدا ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ نماز میں 12,000 چیزیں ہیں جن کو حق تعالی شانہ نے 12 چیزوں میں منظم فرمایا ہے۔ ان 12 کی رعایت ضروری ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے، اس کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ یہ 12 حسب ذیل ہیں۔ اول، علم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی جہل کی حالت کے بہت سے عمل سے افضل ہے۔ دوسرے، وضو۔ تیسرے، لباس۔ چوتھے، وقت۔ پانچویں، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ چھٹے، نیت۔ ساتویں، تکبیر تحریمہ۔ آٹھویں، نماز میں کھڑا ہونا۔ نویں، قرآن شریف پڑھنا۔ 10ویں، رکوع۔ 11واں، سجدہ۔ 12ویں، اتحیات میں بیٹھنا، اور ان سب کی تکمیل اخلاص کے ساتھ ہے۔ پھر ان 12 کے 3 جز ہیں۔ اول، علم کے 3 جز ہیں کہ فرضوں اور سنتوں کے علیحدہ معلوم کریں۔ دوسرا یہ کہ معلوم کرے کہ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی سنت ہیں۔ تیسرا یہ معلوم کرے کہ شیطان کس کس مکر سے نماز میں رخنہ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وضو کے بھی 3 جز ہیں۔ اول یہ کہ دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرے جیسا کہ ظاہری اعضاء کو پاک کر رہا ہے۔ دوسرے، ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھے۔ تیسرے، وضو کرنے میں نہ اسراف کرے نہ کوتاہی کرے۔ پھر لباس کے بھی 3 جز ہیں۔ اول یہ کہ حلال کمائی سے ہو۔ دوسرے یہ کہ پاک ہو۔ تیسرے، سنت کے موافق ہو کہ ٹخنے وغیرہ ڈھکے ہوئے نہ ہو، تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ پہنا ہو۔ پھر وقت میں بھی 3 جز کی رعایت ضروری ہے۔ اول یہ کہ دھوپ، ستارے وغیرہ کی خبر گیری رکھے تاکہ اوقات صحیح معلوم ہو سکے، اور ہمارے زمانے میں اس کے قائم مقام گھڑی گھنٹہ ہو گئے ہیں۔ دوسرے، اذان کی خبر رکھے۔ تیسرے، دل سے ہر وقت نماز کے وقت کا خیال رکھے، کبھی ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے پتہ نہ چلے۔ پھر قبلے کی طرف منہ کرنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت رکھے۔ اول یہ کہ ظاہر بدن سے ادھر متوجہ ہو۔ دوسرا یہ کہ دل سے اللہ کی طرف توجہ رکھے کہ دل کا کعبہ وہی ہے۔ تیسرے، مالک کے سامنے جس طرح ہمہ متوجہ ہونا چاہیے اس طرح متوجہ ہو۔ پھر نیت بھی 3 چیزوں کی محتاج ہے۔
اول یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ دیکھتا ہے، تیسرا یہ کہ وہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے وقت بھی 3 چیزوں کی رعایت کرنا ہے۔ اول یہ کہ لفظ صحیح ہو، دوسرے ہاتھ کو کانوں تک اٹھائے، گویا اشارہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا سب چیزوں کو پیچھے پھینک دیا۔ تیسرے یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں بھی موجود